السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلوبين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازاح ماتم داران و حفظداران و سید شہداء، طفیل چاہتا معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس ایام فاطمیہ کی پہلی مجلس سے بارگاہ خالق میں دعا گو بغیر واسطہ محمد و محمد کا ہم سب کو معرفت شہزادی کونین عطا فرما. ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان پریشان کو دور فرما. مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو سیرت شہزادی کونین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام مومنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نستعبود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلام و جانثار و شفاعت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس دنیا میں اربوں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اربوں لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں اور رخصت ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اربوں لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا میں آئیں گے. لیکن جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے انسان اللہ کی بندگی میں یکساں نہیں ہیں. تمام انسان اللہ کو ماننے میں برابر نہیں ہیں. بہت سارے انسان ہیں کہ جن کی پسند اللہ کی پسند سے جدا گانا ہے. اللہ کو کچھ پسند ہے اور اللہ کے بندوں کو کچھ اور پسند ہے مثلا. اور ایسے ہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. اس میں اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم رات کو تھکے ہارے سوئے اور جیسے ہی صبح کے وقت حی علی خیر العمل کی اذان کی آواز جیسے ہی آئے تو اٹھ کر مصلی کے اوپر ہم حاضر ہو جائیں. اللہ یہ پسند کرتا ہے، لیکن ہم یہ پسند نہیں کرتے. چاہے لمبی راتیں ہوں، جیسے کہ ٹھنڈے کے موسم میں جو لمبی رات ہوتی ہے اس وقت ہو، یا گرمی کی راتیں ہوں جو چھوٹی ہوتی ہیں کہ ابھی آگ لگی تھی اور اسی وقت مؤذن کی اذان آ گئی. تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ جیسے ہی مؤذن کی آواز اذان آئے تو فوراً اٹھ کر مصلی کے اوپر انسان کھڑا ہو جائے. لیکن ہم اللہ کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے. اسی طرح سے گرمی کا موسم ہو تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے گرمی کے موسم میں ماہ رمضان میں روزے رکھیں. لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے. جیسے ہی 2-3 بج جاتا ہے گرمی کے دن ہو تو دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا کا شربت پی لیں. تو اللہ کی پسند کچھ اور ہے اور ہماری پسند کچھ اور ہے. اسی طرح سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ جو محنت مشقت کر کے حلال رزق کو حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خمس ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی حلال رزق خمس و زکوٰۃ میں دے راہ خدا میں. لیکن
ہمیں پسند نہیں ہے کہ جو رزق ہم نے محنت کر کے مشقت کر کے حاصل کیا ہے اس رزق حلال کو، اس حلال کے پیسے کو مرائے خدا میں دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کو کچھ اور پسند ہے اور ہمیں کچھ اور پسند ہے۔ اب وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، دو کیٹیگریز لوگوں کی اس میں ملے گی۔ ایک تو وہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا رہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور ہماری کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہہ رہا ہے خمس و زکوٰۃ ادا کرو لیکن ہم خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ غیبت نہ کرو لیکن ہم غیبت کیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تہمت نہ لگاؤ لیکن ہم تہمت لگائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ لیکن ہم کھائے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کہتا رہا ہے، اس سے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے لوگوں کو شریعت کی زبان میں گناہ گار کہتے ہیں کہ خدا کچھ اور پسند کرتا ہے لیکن بندہ کچھ اور پسند کر رہا ہے، خدا کوئی اور راستہ دکھا رہا ہے اور بندہ کسی اور راستے کے اوپر چل رہا ہے، اور بندہ اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، خدا کا غلام اور خدا کا بندہ بننے کے علاوہ اپنی خواہشات نفس کا انسان غلام بن گیا۔ تو ایسے لوگوں کو گناہ گار کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز کا کہ صبح صبح اٹھ جاؤ اور کمبل کو ہٹا دو اور نماز پڑھو، تو ہمیں پسند تو نہیں ہے کہ ہم صبح صبح اپنی نیند خراب کریں، لیکن کیونکہ حکم خدا ہے لہٰذا حکم خدا کے بنا پر پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی کمبل ہٹا کر نماز صبح پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پسند نہیں ہے کہ گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھیں لیکن کیونکہ حکم خدا ہے اس لیے ہم تیار ہو گئے کہ ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ حکم پسند تو نہیں ہے لیکن حکم خدا ہے۔ پسند نہیں ہے کہ اپنا حلال کا پیسہ رائے خدا میں دیں، خمس و زکوٰۃ نکالیں، لیکن کیونکہ حکم خدا ہے اس لیے ہم تیار ہو گئے۔ تو ایسے لوگ، یہ دوسری قسم ہے لوگوں کی کہ جن کو یہ پسند تو نہیں ہے لیکن کیونکہ حکم خدا ہے لہٰذا ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جیسا جیسا وہ حکم دیتا جاتا ہے، جیسا جیسا کمانڈ اس کی طرف سے آتا جاتا ہے ویسا ویسے ہم عمل کرتے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں۔ یہ متقی اور پرہیزگار، یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم جو لوگوں کی ہے، یعنی پہلی قسم وہ کہ جو خود چاہتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہی پسند کرتے ہیں، وہ گناہ گار ہے۔ دوسری قسم پسند تو نہیں کرتے لیکن کیونکہ حکم خدا ہے لہذا اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور جو وہ پسند کرتا ہے وہ پسند کرتے جاتے ہیں۔ لیکن تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو خدا پسند کرتا ہے وہی یہ پسند کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے بلکہ جو خدا کی مرضی ہے، جو خدا کی منشا ہے وہی مرضی ان کی بھی ہے، اور وہ ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ پیغمبر اسلام کے ایک بزرگ صحابی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ہم بھی حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو ان سے ہی حدیث قصہ نقل ہوئی ہے کہ ان جابر ابن عبداللہ انصاری، تو جابر سے یہ نقل ہوئی ہے۔ اسی طرح جابر وہ ہیں کہ جابر نے ہی سب سے پہلے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کی، سب سے پہلے زائر امام حسین بھی جابر ہیں۔ چوتھے امام کے آنے سے پہلے، اہل بیت کا قافلہ آنے سے پہلے جابر گئے زیارت کے لیے قبر امام حسین کی۔ جابر وہ ہیں کہ انہوں نے 5 ائمہ کی زیارت کی، رسول خدا کے صحابی بھی ہیں، 5 اماموں کی زیارت کی، یعنی 6 معصومین کا دور جابر نے دیکھا۔ اور جابر ہی وہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ جابر تم میرے 5ویں جانشین کا زمانہ دیکھو گے اور جب تم میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو جابر اسی وقت بوڑھے تھے، پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہی جابر بوڑھے تھے،
لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا لہٰذا جابر کو یقین تھا کہ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے لہٰذا یہ سچ ہو کے رہے گا اور میں زندہ رہوں گا۔ اور آخرکار وہ وقت آیا کہ جب پانچویں امام سے جابر کی ملاقات ہوئی، جابر نے دیکھا امام کو، اتنے بوڑھے صحابی تھے، اتنی سن رسیدہ صحابی تھے، لیکن جب امام کو دیکھا پانچویں امام کو تو امام کے قدموں کو بوسہ دینے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ جابر اتنے بوڑھے ہو گئے ہو اور ایک چھوٹے سے بچے کو تم قدموں کو بوسہ دے رہے ہو، آخر کیا ہو گیا ہے؟ تو جابر نے کہا کہ تمہاری نظر میں ایک بچہ ہے لیکن میری نظر میں حجت خدا ہے، اگرچہ کم عمر ہے لیکن حجت خدا ہے۔ لہٰذا جابر نے سلام پہنچایا کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام بھیجا۔ یہی وہ جابر ہیں کہ ایک مرتبہ جابر کی طبیعت خراب ہو گئی، جابر علیل ہو گئے، تو ہمارے یہاں حکم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اگر کوئی بیمار تھی جائے تو انہیں خبر کاڑوا انسان جائے، اس کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کی جو خبر کاڑنے کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ خدا کی عیادت کے لیے گیا ہو، اتنا زیادہ ثواب دیا گیا ہے ایک مومن کی عیادت کرنے کا۔ اور جہاں اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تہذیب عیادت کیا ہے۔ جب عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں، اب چونکہ ایک آدمی جو بیمار ہے، خود بیمار اور پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دواؤں کا خرچہ، ڈاکٹر کا خرچہ، لیکن ہم جب گئے تو پھر چائے ناشتے کے بغیر ہم وہاں سے واپس آنے والے نہیں، بیٹھ جاتے ہیں لوگ جا کر بیمار کے پاس، اب چائے ناشتہ بھی اس کو لانا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب بیٹھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی غلط خبر کو سن کے، کبھی کوئی ایسی خبر کو سن کے ڈاکٹر نے منع کیا کہ اس بات کا ذکر ابھی ان کے سامنے نہ کیا جائے، لیکن ہم جب گئے تو فوراً جا کے پہلے ہی سوال پوچھا کیسے ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا ہوا تھا، کیا مسئلہ تھا، کیا آپ کو صدمہ پہنچا۔ تو یہ ساری چیزیں، جبکہ یہ ساری چیزیں منع ہے، اس طرح سے عیادت کریں جا کر کسی بیمار کی کہ گئے، پوچھا کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے، اللہ آپ کو شفا عطا کر چلے آئے۔ اب کیا ہے، جب لوگ جاتے ہیں عیادت کے لیے بیمار کی تو بوکے لے کے جاتے ہیں، بوکے، پھول۔ ایران میں منع ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جا رہے ہیں، بوکے لے کے نہیں جا سکتی، اس کے اندر کچھ ایسے، پھول کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو بیمار کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسی چیز لے کر جائیے جو بیمار کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے علاقے میں وہ دوا نہیں ملتی ہے تو وہ دوا لے جائیں، جو اس کے یہاں نہیں ملتی ہے آپ وہ دوا لے کر چلے جائیں۔ اس کو ڈاکٹر نے کوئی خاص چیز کھانے کے لیے کہا ہے تو وہ لے کر چلے جائیں اس کی عیادت کے لیے۔ تو اس طرح سے عیادت کی تہذیب بھی بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا جب جابر بیمار ہو گئے تو پانچویں امام کو جب پتہ چلا تو امام خود گئے عیادت کے لیے، اور امام نے پوچھا کیف اصبحت، اے جابر آپ کا حال کیسا ہے؟ جب امام نے پوچھا کہ آپ کا حال کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اب ہم جو سمجھتے ہیں وہ جب بھی کوئی حال پوچھتا ہے تو ہم مادی حال سمجھتے ہیں، جبکہ ہر انسان کا دو حال ہوتا ہے، ایک تو مادی حال اور دوسرا روحانی حال۔ مادی حال اور روحانی حال۔ مادی حال کیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کیسے ہیں، کیا حال ہے، کہاں نزلہ ہو گیا، سردی ہے، زکام ہے، بخار ہے، دھندا بالکل ٹھپ چل رہا ہے، راستہ بند ہو گیا، پتہ نہیں راستہ کب کھلے گا، کیا وائٹ بارٹ جو انہیں بیٹھو چھو، کیا رے راستہ کھل سے، کیا رے دھندو چڑھ سے، کیا نہ واٹ جو انہیں بیسو چھو۔ تو انسان یہ سب چاہ رہے، یہ کیا مادی چیزیں ہیں کہ یہ جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن روحانی حال کیا ہے؟ روحانی حال یہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو آپ کہیے کہ ہاں میری طبیعت آج تو حال خراب ہے، اس لیے کہ آج صبح کی نماز قضا ہو گئی، آج مغرب کی نماز جماعت میں نہیں جا سکے، آج دعائے توسل نہیں پڑھ سکے، تو یہ ہے روحانی حال۔ تو ہر ایک انسان کا دو حال ہوتا ہے، یا مادی حال ہوتا ہے، دوسرا روحانی حال۔ تو ہم ہمیشہ مادی حال بیان کرتے ہیں لیکن روحانی حال کبھی نہیں بیان کرتے کہ الحمدللہ حال اچھا ہے، کیونکہ آج مجلس میں گئے تھے، آج نماز جماعت میں گئے تھے، آج دعا پڑھا، آج یہ نیکی کا کام کیا، تو اس طرح سے یہ روحانی حال ہے۔ تو جابر سمجھ گئے کہ امام جو پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا حال کیسا ہے، کیفا اصبحت، تو جابر سمجھ گئے کہ مادی حال نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ امام روحانی حال پوچھ رہے ہیں۔ لہٰذا جابر نے کہا مولا میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں
دولت سے زیادہ غربت کو پسند کرتا ہوں. دولت کو پسند آیا دنیا میں سب انسان ہم دولت کو پسند کرتے ہیں. جابر نے کہا میں دولت کو نہیں بلکہ میں غربت کو پسند کرتا ہوں. جابر نے کہا مولا میرا حال یہ ہے کہ میں حیات سے زیادہ موت کو پسند کرتا ہوں اور میں عزت سے زیادہ ذلت کو پسند کرتا ہوں, دنیا سے زیادہ آخرت کو پسند کرتا ہوں اور میں صحت مندی سے زیادہ بیماری کو پسند کرتا ہوں. تو جابر نے یہ بتایا کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں. تو جب امام نے سنا تو پانچویں امام نے فرمایا جابر آپ بیماری اور صحت مندی میں کیا پسند کرتے ہیں وہ آپ نے بیان کیا, دنیا اور آخرت میں کیا پسند کرتے ہیں یہ آپ نے بیان کیا, لیکن ہم اہل بیت وہ ہیں جو کچھ نہیں پسند کرتے بلکہ وہی پسند کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے حیات ہو ہم زندہ رہیں تو ہم زندگی کو پسند کرتے ہیں. اگر اللہ ہمارے لیے موت چاہتا ہے تو ہم موت کو پسند کرتے ہیں. اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو تو ہم دولت کو پسند کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے کہ ہم غربت میں زندگی کا بسر کریں تو ہم غربت کو پسند کرتے ہیں. اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں تو ہم صحت مندی کو پسند کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے ہم بیمار رہیں تو ہم بیماری کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کتنی کیٹیگریز ہو گئی. کچھ لوگ ہیں جو خود پسند کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ گناہگار ہیں. کچھ لوگ ہیں خود پسند نہیں ہیں مگر جو اللہ پسند کرتا ہے اسے پسند کرتے ہیں, وہ متقی ہیں. تیسرا درجہ ائمہ اہل بیت کا ہے کہ یہ وہی پسند کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے. اور چوتھا درجہ جو ان تینوں سے اونچا ہے وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها, بے شک اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور اللہ فاطمہ جب راضی ہوتی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. یہ چوتھا درجہ ہے. یعنی شہزادی کونین اس منزل پر ہیں کہ جو انہیں راضی کر لے گا اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, جو ان سے جنہیں ناراض کرے گا اس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے کسی کو رضی اللہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ راضی کب ہوگا؟ اللہ راضی اس وقت ہوگا کہ جب فاطمہ زہرا راضی ہوں گی. اللہ ناراض ہے اس شخص سے کہ جس سے زہرا ناراض ہیں. لہذا شہزادی کونین کی رضا ہی خدا کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی ہی خدا کی ناراضگی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خدا نے ہماری ہدایت کے لیے دو انتظام کیے, ایک روڈ میپ, ایک رول ماڈل. یہ دو انتظام خدا کی طرف سے ارتقاء کے لیے دو انتظام خدا نے کیے, روڈ میپ اور رول ماڈل. تو روڈ میپ کیا ہے؟ دونوں کے دونوں معصوم. روڈ میپ کی شکل میں اللہ نے قرآن مجید کو بھیجا, قرآن مجید کو نازل کیا, یہ ہے روڈ میپ. اور دوسرے رول ماڈل, تو رول ماڈل کی شکل میں اللہ نے 14 معصومین کو بھیجا, اہل بیت اطہار کو بھیجا. اور اگر آپ اہل بیت کو دیکھیں تو آج پوری دنیا کی نظر جس شخصیت کے اوپر ہے, جس ذات کے اوپر ہے, وہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں, بس فرق یہ کہ ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے, لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں. تو سب کا یہ عقیدہ ہے تمام فرقوں کا کہ وہ امام مہدی ہوں گے, کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. جیسے ظلم و جور سے دنیا بھر گئی ہوگی ویسے ہی وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. سب اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کے 12ویں جانشین ہوں گے. سارے فرقے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا نام امام مہدی ہوگا. سارے فرقے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہاں تک کہ وہابی بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ اولاد علی و فاطمہ میں سے ہوں گے. تو پوری دنیا جس کی طرف نظر کر کے دیکھ رہی ہے وہ امام زمانہ ہے, اور امام زمانہ جس کو اپنا رول ماڈل کہہ رہے ہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک میرے لیے پیغمبر کی بیٹی نمونہ عمل ہے, اسوہ حسنہ ہے. اسی طرح سے مولا علی کو اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات
امام ہیں، مولا ہیں۔ مولا کا مطلب یہ ہر ایک کے اوپر ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ یہ علی مولا، ہر ایک کے اوپر تعمیل حکم علی واجب ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مولا کائنات کی طرف دیکھ کر فرماتے انفذ، اے علی انفذ کما امرت کا فاطمہ، اے علی فاطمہ جو حکم دے اس کی تعمیل کرو۔ یعنی علی وہ ہے کہ پوری کائنات جن کو مولا مانتی ہے، جن کے حکم کو تعمیل کرتی ہے، لیکن فاطمہ وہ ہے کہ جن کے اوپر ضروری ہے، علی کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ فاطمہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس لیے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن الخلائق فتموا عن معرفتها، بے شک اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی معرفت سے عاجز ہیں، کوئی ان کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے نام فاطمہ ہے کہ جس کو لوگ سمجھ ہی نہ سکیں، جن کو لوگ پہچان ہی نہ سکیں۔ تو شہزادی کونین کی عظمت اور مقام اس بلندی کے اوپر ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اب تک بات یہاں تک آپ کے سامنے آئی کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے جس سے زہرا راضی ہو، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے زہرا ناراض ہو۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ شہزادی کونین کو کیا پسند ہے، فاطمہ زہرا کو کیا پسند ہے، تاکہ اس پر عمل کر کے شہزادی کو راضی کر لیں۔ تو اگر زہرا راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو انسان کا بیڑا پار۔ لہذا آج یہ ہدیہ ہے اور یہ کدو ہے آپ سب کے لیے ایام فاطمیہ کی مجلس سے۔ یہ حدیث ہے شہزادی کونین کہ جس میں شہزادی نے فرمایا کہ انہیں کیا پسند ہے۔ آپ فرماتی ہیں حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جو شہزادی کو پسند ہیں، لہٰذا ان 3 چیزوں کو اگر ہم بھی پسند کر لیں تو یقیناً خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پہلی چیز جو آپ نے فرمائی تلاوت و کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز جو شہزادی کونین کو پسند ہے وہ کتاب خدا کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو شہزادی کونین پسند کرتی ہیں۔ اب تلاوت کا مطلب صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت میں 3 چیزیں شامل ہیں، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا۔ جتنے بھی فضائل سوروں کے قرآن کو پڑھنے کے بیان ہوئے ان میں تینوں چیزیں شامل ہیں کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی ہے۔ ورنہ اگر صرف قرآن کو پڑھنا ہی ہوتا تو پھر دوسری حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا نا کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنو، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ کس طرح سے قرآن لعنت بھیجتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں پوری دنیا میں قرآن مجید کے، پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، ایران کے اندر دیکھ لیں، تو بہت سارے جو قرہ ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے قاری ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سانس کتنی لمبی ہے۔ جو ایک سانس میں پورا سورہ پڑھ دے تو اس کو سب سے اچھا قاری سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں تلاوت کا مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ سانس کا مقابلہ۔ اور کتنے قاری ایسے ہوتے ہیں کہ شراب پی کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ شراب پیتے ہیں تو گلا اچھا کام کرتا ہے اور زیادہ ٹان پاتے ہیں آواز کو شراب پی کے۔ تو ایسے ہی لوگ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن والقرآن یلعنو، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن لعنت نہ کریں، یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید لعنت نہ کرے، تو قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ شہزادی کو یہ قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے، لہٰذا اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید سے نورانی کریں۔ دوسری چیز جو فرمائی وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، اور دوسری چیز جو دنیا سے پسند ہے وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بابا کے چہرے کی وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ ابھی، مجھے اپنے بابا کے چہرے کی زیارت پسند، ابھی نہیں بلکہ رسول اللہ یعنی منصب دار امامت اور رسالت کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔
عبادت جب انہیں پسند ہے. اور تیسری چیز فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دینا، عطا کرنا، یہ فاطمہ زہرا کو پسند. یہ تین چیزیں شہزادی نے فرمائی کہ مجھے دنیا سے ان تین چیزوں کو میں پسند کرتی ہوں. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ شہزادی کونین راضی ہو جائیں تو ان تین چیزوں کو آپ بھی پسند کریں، اور تین چیزوں کو جب پسند کریں گے تو شہزادی راضی ہوں گی، اور اگر شہزادی راضی ہوں گی تو خدا بھی راضی ہوگا. لہذا فرمایا کہ مجھے پیغمبر کے منصب دار خدا کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے پسند ہے، چاہے وہ چہرہ نبی کا ہو، نبی کا چہرہ دیکھنا بھی پسند ہے، علی کا چہرہ بھی دیکھنا پسند ہے. تو شہزادی کو مولا کائنات کا چہرہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح مولا کائنات بیان کرتے ہیں بہت مصیبت میں گرے ہوئے تھے مولا کائنات، لیکن جب گھر میں آتے تھے فرماتے ہیں فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو سارا غم دور ہو جاتا تھا. جب بھی زہرا کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا ساری مصیبتیں رفع ہو جاتی تھیں. تو جب بھی زہرا کی طرف چہرے کی طرف دیکھتے تھے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی تھیں. لیکن اب یہ وہ ایام ہیں کہ فاطمہ خود اپنا چہرہ علی سے چھپا رہی ہیں. اب فاطمہ کا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ جن کی طرف دیکھ کر علی کو سکون ملے، اس لیے کہ فاطمہ کے چہرے کے اوپر تماچوں کے نشان ہیں. ہاں یہ سیدہ ہیں، یہ فاطمہ زہرا ہیں. ظالم نے چہرے کے اوپر تماچوں ایسے تماچے مارے کہ شہزادی کے چہرہ سرخ ہو گیا ہے. اب چہرہ علی سے چھپا رہی ہیں کہ کہیں علی نہ دیکھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ جب بھی کسی عورت کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، گھر میں کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہی شوہر گھر واپس آتا ہے اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو اپنے شوہر سے بیان کرتی ہیں. لیکن یہ زہرا ہیں، علی آئے لیکن کبھی اپنی تکلیفوں کا شکوہ نہیں کیا. دروازہ جلایا گیا لیکن زہرا نے کبھی علی سے شکوہ نہیں کیا. پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن شہزادی نے شکوہ نہیں کیا. محسن شہید ہو گئے لیکن مولا کائنات سے چھپایا، علی سے شکوہ نہیں کیا. مرثیہ پڑھا صبت علیہ مسائم لونہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا. ہے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ روز روشن پہ پڑتی تو شب تار میں بدل جاتے. عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہیں لیکن علی سے شکوہ نہیں کیا. ایک دن جب علی گھر میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ سوال کرتی، یا علی میں نے ام ایمن سے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. بس ایک مرتبہ مولا نے فرمایا زہرا میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. زہرا کس مصیبت پر رو رہی ہیں، کس مصیبت پر مرثیہ پڑھ رہی ہیں، امت کی گمراہی پر مرثیہ پڑھ رہی ہیں، علی کے حق کو غصب کیے جانے پر مرثیہ پڑھ رہی ہیں. اسی لیے شکستہ پہلو کے ساتھ مدینے کے ایک ایک گھر پہ گئیں، دق الباب کیا، پوچھا غدیر میں نہیں تھے کہ جب میرے بابا نے علی کو اپنا جانشین بنایا تھا سب نے انکار کیا، سب نے منہ پھیر لیا. کسی نے کہا ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ مصیبت عظیم تھی زہرا کے لیے کہ اپنے سامنے علی کے حق کو چھینا جا رہا تھا. اس لیے تمنا تھی شہزادی کونین کی کہ اے علی میں اپنے بابا کے منبر پر آپ کو دیکھتی، لیکن ظالموں نے اس حق کو بھی چھین لیا. انہی مصیبتوں پر شہزادی کونین مرثیہ پڑھ رہی ہیں کہ صبت علیہ مسائب لونہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا. صرف 18 سال کی عمر ہے، نہ کبھی دیکھا نہ پڑھا نہ سنا کہ 18 سال کی عمر میں کمر خمیدہ ہو جائے، سر کے بال سفید ہو جائے.
آیا چاہنے والا پانچویں امام کے پاس آ کر سوال کرتا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی دادی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو عمر صرف 18 برس تھی۔ امام نے فرمایا ہاں میری دادی کی عمر صرف 18 برس تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کمر خمیدہ ہو گئی تھی، عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی۔ بس ایک مرتبہ پانچویں امام نے سنا تو داہنے اور بائیں دیکھا کہ کوئی غیر تو نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ان کی بڑی مظلومیت ہے کہ اپنے اوپر ڈھائے ہوئے مظالم کو بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جب دیکھا کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں میری دادی کے پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اس طرح سے کہ جب اٹھنا چاہتی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی تھی، جب چلنا چاہتی تھی تو عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی۔ سننا چاہے گا کیسے پسلیاں ٹوٹ گئیں؟ بس ایک مرتبہ امام نے بیان کیا، سن، جب ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر دروازے پر آئے اور آواز دی علی کو باہر نکالو، فاطمہ خود دروازے پر آئی، میری دادی خود دروازے پر آئی، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ رسول کی بیٹی ہے۔ فاطمہ کے مقام اور منزلت کو پورا مدینہ جانتا تھا، اسی لیے خود دادی آئی اور کہا کہ میں فاطمہ ہوں۔ تم کون ہو بتاؤ؟ میں فاطمہ ہوں۔ لیکن ظالموں نے اس کا بھی ذرا خیال نہ کیا اور دروازے کو جب آگ لگائی گئی، دروازے کو ٹھیلا گیا، دادی پیچھے تھی، دیوار اور در کے بیچ اس طرح سے آئی کہ جلتا ہوا دروازہ پہلو پر گلا، پسلی کا ایک ٹکڑا جگر میں اس طرح سے لگ گیا کہ جب بھی اٹھنا چاہتی تھی درد ہوتا تھا، جب بیٹھتی تھی درد ہوتا تھا، اور پوری عمر جب تک زندہ رہی اس درد کو اور اس کرب کو اب میرے جد علی سے چھپائے۔ تیرے ذنب قضائی و تسلیم الامرہ وسیعلم الذین ظلموا ایام القلبین یا حسین یا حسین یا حسین یا